المرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک، سیدنا المرغب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، ترغیب دلانے والے۔ درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے غیر آباد زمین کو آباد کیا، یعنی اس میں کاشتکاری کی یا شجرکاری کی، تو اس کے آباد کرنے کی وجہ سے اسے بہت بڑا اجر ملے گا، اور جس قدر اس میں سے جانور اور پرندے کھائیں گے تو وہ اس کے لیے اس کے حق میں صدقہ شمار کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، آج کا موضوع بہت اہم ہے۔ تمام جتنے بھی میرے دیکھنے والے دنیا میں ہیں جو اسکرین کی اس طرف موجود ہیں، ہمیں کچھ لمحے دے دیجیے صاحب، کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں شجرکاری کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ ویسے تو اس موضوع کو لوگ بہت ہی سمجھ لیجئے کہ ایک غیر اہم قسم کا موضوع سمجھتے ہیں، لیکن ناظرین کتنا اہم ہے یہ آج علماء کرام آپ کو بتائیں گے کہ سن کے آپ انگشت بدندہ رہ جائیں گے کہ یہ آپ کی لائف لائن ہے۔ یہ صرف شجرکاری نہیں ہے، یہ صرف پودوں کی بات نہیں ہے، یعنی دل آویز سبززار، دل فریب گھنے جنگلات، ہرے بھرے درختوں کی لمبی قطاریں، باغات میں ثمر آور اشجار کسی بھی خطے کو ناظرین جنت نظیر بنا دیا کرتے ہیں۔ شجر دراصل جانداروں کی لائف لائن ہوا کرتے ہیں۔ درختوں اور پودوں کا نظام آسمان سے پانی برسنے کا سبب بنتا ہے۔ درختوں سے کائنات کا قدرتی حسن جو ہے ناظرین دوبالا ہو جایا کرتا ہے، اور آپ دیکھیے کہ جب بھی آپ سبزہ دیکھتے ہیں، ہریالی دیکھتے ہیں، کھیت دیکھتے ہیں، کھلیان دیکھتے ہیں، تو آپ کو ایک بہت ہی ایک سودی قسم کا تصور محسوس ہونے لگتا ہے۔ درخت جانداروں کو آکسیجن فراہم کرتے ہیں، درختوں سے ہواؤں کی رفتار میں ناظرین اعتدال پیدا ہوتا ہے، نیز اس سے درجہ حرارت میں تخفیف ہوتی ہے۔ وہ فضائی آلودگی یعنی فضائی آلودگی کا سبب بننے والے جتنے بھی جراثیم ہوتے ہیں اس کو اپنے اندر جذب کر لیا کرتے ہیں۔ ماحول میں درختوں کا وجود جس قدر عظیم الشان فوائد کا ذریعہ ہے ناظرین، وہ روز روشن سے کی طرح مکمل طور پہ واضح ہے، اور بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے سامنے جیسے سورج ہے ناظرین اسی طرح سے ہمارے سامنے روشن نظر آتا ہے۔ یہ آب و ہوا میں بہتری لا کر اسے ماحول کے لیے مفید سے مفید تر بنایا کرتے ہیں۔ ان سے معاشرے میں بسنے والے جانداروں کی صحت پر خوشگوار اثرات پڑتے ہیں۔ ان کی ٹھنڈی چھاؤں اللہ کی بڑی نعمت کی طرح تصور کی جاتی ہے ناظرین۔ ان کے پھل زندگی میں لطف میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہر درخت، بیل اور پودا اپنی اپنی الگ خاصیت رکھتا ہے۔ ان کے علاوہ ناظرین اس میں بے شمار فوائد ہیں جس کو ناظرین ہم گن نہیں سکتے۔ نہیں سمجھ لیجئے کہ جتنا بھی آکسیجن کا محور اور مرکز ہے وہ بنیادی طور پر نباتات ہی ہوا کرتے ہیں، جبکہ نباتات انسان اور دیگر مخلوقات سے نکلنے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اسلام میں ناظرین جہاں درختوں کے کاٹنے کو منع کیا گیا ہے وہیں شجرکاری کی بھی تلقین کی گئی، اور میں تحقیق کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تحقیق کے مطابق دنیا بھر کا 80% حصہ جو ہے ناظرین وہ غیر محفوظ فضائی آلودگی میں سانس لے رہا ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہم آکسیجن ایکزیل کر یعنی ہم کاربن ڈائی آکسائڈ جو اپنے جسم سے ایکزیل کرتے ہیں، دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریز ہیں، مختلف قسم کے فضلے ہیں جو اپنے پاس سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکزیل کرتے ہیں، اسی طرح سے ناظرین یہ جو درخت ہیں یہ بنیادی طور پر آکسیجن ایکزیل کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو وہ انہیل کرتے ہیں۔ یعنی ہماری لائف لائن اگر مربوط ہے تو انہی نباتات کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے پھر اس کے پھل، پتوں یا کسی بھی حصے سے کوئی انسان یا جانور کھا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان کوئی درخت لگاتا ہے پھر اس سے کوئی انسان، جانور یا کوئی پرندہ کچھ کھا لیتا ہے تو اس کے لیے قیامت تک صدقہ شمار ہوتا ہے۔ ان جملوں میں ناظرین ان فرامین کے اندر بہت حکمت ہے جو آگے جا کے آپ کو بتلائیں گے، لیکن ایک حدیث اور سنیے جو انتہائی کمال حدیث ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کوئی درخت اگایا تو اس میں سے جو کچھ کھایا جائے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوگا، اور جو چوری کیا جائے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا، اور جو کچھ پرندہ اس میں سے کھا لے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ اور ایک حدیث مبارکہ ناظرین ایسی ہے جسے پڑھ کے میں چاہتا ہوں کہ آج علماء کرام اس پہ ضرور کلام فرمائے۔ میں انگوش بدندہ رہ گیا کہ شجرکاری کی فضیلت کیا ہے، ذرا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سنیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہونے لگے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کوئی پودا ہو جس کو وہ لگانا چاہ رہا ہو، اور اگر قیامت قائم ہونے سے پہلے لگا سکتا ہو تو لگا لے۔ یعنی یہ شجرکاری کی ناظرین بنیادی طور پر اہمیت ہے۔ ایک درخت تقریباً سروے کے مطابق کوئی 30 سے 35 بچوں کو آکسیجن دیتا ہے اور 18 بڑے آدمیوں کو ناظرین آکسیجن دیتا ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم درختوں کو کاٹ رہے ہیں، جبکہ ہمیں تو چاہیے کہ ہم درختوں کو لگائیں۔ آخری جملہ میں کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ایک سروے کے مطابق اس وقت ناظرین تقریباً کوئی 2% کے قریب جو ہے وہ جنگلات ہیں۔
جبکہ ایک اور سروے کہتا ہے کہ 4% جنگلات ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ 25% کے قریب جنگلات ہونے چاہیے۔ آج اس پر ناظرین اس اہم انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو جو شخصیات ناظرین ان میں سب سے پہلے میں تعارف کراؤں گا، لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف عالم شیخ الحدیث محترم جناب علامہ محمد ظہیر بٹ صاحب۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کریں گے پرنسپل ہیں کالج آف ارتھ اینڈ انوائرمنٹل سائنسز کے محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید صاحب۔ کراچی اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف مذہبی اسکالر اور علمی شخصیت محترم جناب ڈاکٹر محبوب بخاری صاحب، اور معروف شناخہ محترم جناب محمد حسان خورشید صاحب۔ آپ چاروں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، آغاز کرتے ہیں جناب آپ سے۔ علامہ صاحب آپ لاہور میں موجود ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ تھوڑا سا اس پہ کلام فرمائیے، کیونکہ انتہائی اہم موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ علامہ ظہیر بٹ صاحب آپ یہ فرمائیے کہ درخت لگانے کی بنیادی طور پر کیا فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت شکریہ جناب جنید صاحب۔ آج کا موضوع انتہائی اہم، پر اثر اور انتہائی جامع موضوع ہے، جس کا تعلق صرف ہمارے ملک پاکستان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جہاں جہاں حضرت انسان بستے ہیں ہر جگہ کے ساتھ، ہر خطے کے ساتھ اس موضوع کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی خود بتلایا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہماری حیات سے، ہماری زندگی سے براہ راست جڑا ہوا ہے تو اس میں کوئی بھی شک کی بات نہیں ہے۔ چونکہ اسلام عالمگیر مذہب ہے، اسلام صرف کسی خطے کے لیے یا علاقے کے لیے نہیں ہے، لہٰذا اس کی تعلیمات بھی عالمگیر ہیں اور پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے لیے یکساں مفید ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے پہلے قرآنی آیات سے آج کے موضوع کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو خلافت عرضی عطا فرمائی ہے اور بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی ہر چیز کو تمہارے نفع اور فائدہ کے لیے بنایا ہے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون۔ وہی رب ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم پیتے ہو، اور اسی سے تمہارے درخت بھی سیراب ہوتے ہیں اور ان میں تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ آگے فرمایا ینبت لکم بہ الزرع والزیتون والنخیل والاعناب ومن کل الثمرات۔ محترم، یہ جو درخت ہیں ان کا تعلق ہماری زندگی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اور اگر ہم یہ کہیں کہ ان درختوں کے ذریعے سے یہ زندگی قائم دائم ہے تو اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن مجید فرقان حمید میں فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا اس کو قرار دیا ہے کہ جو نباتات ہیں یہ گویا زندگی کی حیات ہیں، اس زمین کو حیات ملتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری جو احادیث مبارکہ ہیں آپ نے ذکر فرمائی ہیں۔ میں ایک اور حدیث پاک اسی سلسلے میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ حدیث پاک ملتی ہے کہ کوئی شخص ان کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ کوئی پودا کاشت کر رہے تھے، تو اس نے کہا آپ صحابی رسول ہو کر یہ کام کر رہے ہیں؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو عالم ہیں یا دین سے جن کا تعلق ہے ان کو پڑھنے پڑھانے کا کام کرنا چاہیے یا کوئی اور کام کرنے چاہیے، بظاہر یہ دنیاوی کام نظر آتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک سنا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان کاشتکاری کرے گا، کوئی پودا لگائے گا، اس سے کوئی انسان یا کوئی بھی مخلوق کھا لے گی تو وہ اس کے حق میں صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی دیکھا گیا کہ آپ اخروٹ کا پودا لگا رہے تھے، تو کسی نے کہا حضرت یہ تو بڑی دیر بعد پھل دیتا ہے اور شاید اس کے پھل کھانے تک آپ زندہ بھی نہ رہیں۔ تو فرمایا بھئی ہمیں اس سے غرض نہیں کہ یہ پھل ہم کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے، ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ انسانیت اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے ذاتی مفادات نہیں دیکھنے چاہیے، پوری انسانیت کا بھلا ہے، اور جیسا کہ پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یہ بغیر کسی رنگ و نسل کے فرق کے، بغیر کسی تمیز کے، اس کی چھاؤں میں بیٹھنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس سے فائدہ اٹھانے والا کوئی بھی انسان ہو، یہ ہر ایک کو یکساں اپنی سہولیات دیتا ہے۔ اور بڑے لطف کی بات ہے، شجر کا ایک معنی محترم جنید صاحب، شجر کا ایک معنی یہ بھی ہے جنگ کرنا، لڑائی کرنا۔ تو شجر جو ہے یہ آپ یوں سمجھیے کہ موسموں سے لڑتا ہے، طوفانوں سے لڑتا ہے اور سخت کڑی دھوپ سے لڑتا ہے، لیکن اپنے سائے میں بیٹھنے والے انسان کو اپنی طرف سے نعمتیں دیتا ہے، جو اس کے سائے میں آ جاتا ہے، جو اس کا پھل لیتا ہے۔ تو یہ انسانیت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ لیکن ہم لوگ جو ہیں بالکل جی
جی آپ کمپلیٹ کریے جملہ کمپلیٹ. لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ سراسر دنیا کے لالچ میں اور مال دنیا زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی حرص میں دھڑا دھڑ ان درختوں کو کاٹ رہے ہیں، بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اپنا گلا گھونٹ رہے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کو تباہی کے گڑھے میں دھکیل رہے ہیں. اگر ہمیں احساس ہو کہ جی بات آپ کی آ گئی بالکل، اور اس پہ مزید کیونکہ ابھی بہت گفتگو اس پہ کرنی ہے ہم نے. ڈاکٹر صاحب میں چاہتا ہوں ذرا سا آپ اس پہ کلام فرمائیے کہ ایک تو بڑا کمال جملہ کہ نباتات زندگی کی حیات ہے، اور یہ علامہ صاحب نے فرمایا. اچھا ہمارے یہاں وہی بات ہے کہ ہم گلا گھونٹ رہے ہیں اپنی زندگیوں کا، ایکچولی ہم اپنے ساتھ زیادتی کرنے جا رہے ہیں نا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنا کیٹیگوریکل فرمایا، میں چاہتا ہوں ذرا سے اس پہ مزید کلام کیا جائے کہ سرکار علیہ السلام نے درخت لگانے کو صدقہ فرمایا. اس سے چرند کھائیں، پرند کھائیں، انسان کھائیں، کوئی بھی کھائے، چاہے چوری کر کے کھائے تو بھی صدقہ ہے. 1450 برس پہلے فرمایا. آج اس کی حکمتیں نظر آ رہی ہیں کہ گلوبل وارمنگ یا گلوبل وارمنگ جو ہے اس نے ہمیں مطلب جو ہے وہ ایک سوالی نشان ہمارے سامنے کھڑا کر دیا. جی بالکل جنید بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں 92 نیوز اور بالخصوص آپ کو اور آپ کی جو ریسرچ ٹیم ہے اس کو بہت مبارکباد اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس طرح ہماری معیشت کے مسائل ہیں، سیاست کے مسائل ہیں، اسی طرح ماحولیات کے بھی اتنے ہی اہمیت سے بھرپور مسائل ہیں. اور آپ کا یہ پروگرام اور بالخصوص اسلام کی روشنی میں اس بات کو اجاگر کرنے میں بہت معاون ثابت ہوگا، لوگوں کی ذہن سازی اور ان کی تربیت میں اہم کردار ادا کرے گا کہ ماحول دوست ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے. اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کے اوپر. حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کا اسوہ، جن کی زندگی گزارنے کا انداز، رنگ ڈھنگ پوری آتی دنیا تک کے لیے ایک نمونہ ہے. ہمیں اس سے سیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے ایک بہترین رول ماڈل کے طور پر پوری دنیا کو لیڈ کرنا ہے. ہمیں سویلائزیشن کے آئیڈیلز کو سیٹ کرنا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ان معاملات پر اصرار فرمانا، بلکہ صحابہ کرام کے ساتھ مل کر، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی کی حوالے سے ایک روایت ہے کہ ان کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ آپ نے ان کو فرمایا کہ آپ اپنی آزادی اپنے آقا سے اس طرح خریدیے کہ آپ ان کے ساتھ مکاتبت کا معاملہ کر لیجئے. وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مل کر ساتھ دیا، اور ساتھ دینے کے بعد درختوں کو لگایا. یہ اس بات کی علامت ہے کہ درخت کتنے اہمیت کے حامل ہیں. اب دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ معاملہ اس وقت کیا اور ایک سپیس دیا ہیومن کمیونٹی کے اندر کہ درخت ہم یعنی ٹالریٹ کریں گے باہر سے آنے والی اشیاء کو. یعنی درخت چونکہ انسانی جنس سے باہر ہے تو ہم اس کو نہ صرف ٹالریٹ کریں گے بلکہ اکموڈیٹ کریں گے. ایک تو میسج یہ ہو گیا. دوسرا، اس 21ویں صدی کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گلوبل وارمنگ، یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ دنیا نے گزشتہ 400 سال کے اندر پورے بالخصوص جب یورپین ریولوشن اور انڈسٹریلائزیشن آیا، اس کے نتیجے میں جب ایکسپلائٹیشن اور نیچر کو ایز فورن ٹریٹ کیا، ایک ایسی چیز کری کہ جس سے صرف فوائد کا اکتساب تو آپ نے کرنا ہے لیکن اسے کچھ ریٹرن نہیں کرنا. اس بیلنس اور اس توازن کو تباہ و برباد کر دینا ہے جو کہ فطرت نے، جو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. جب انسانی مداخلت وہاں پر ہوئی، اس انسانی مداخلت کا نتیجہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اسموگ ہیں. آپ دیکھیے 1952 کے اندر لندن سٹی کے اندر اسموگ ہوا، 4 سے 5 دن تمام بیسک فیسلٹیز سسپینڈ ہو گئیں. ہمارے لاہور شہر کے اندر دیکھیں کیا تباہی مچی ہوئی ہے. لاہور شہر کے اندر اگر آپ دیکھیں، ہم ان معاملات پر توجہ نہیں دیکھتے، لیکن آپ غور کیجئے کہ اس اسموگ کی وجہ سے انسانی زندگی بہت زیادہ ولنریبل ہو چکی ہے. یعنی آپ کا فرمانا یہ ہے، جو میں بات آپ کی سمجھ رہا ہوں، کہ بنیادی طور پہ یہ جو ہم نے درختوں کو کاٹنا شروع کیا، جنگلات کو کاٹنا شروع کیا، اس کی وجہ سے اسموگ بڑھا. بالکل. اچھا، پنجاب میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ دیکھیے ویژن جو ہے زیرو ہو جاتا ہے. کتنے ایکسیڈنٹس ہو گئے، کتنے انسیڈنٹس ہو گئے. میں ابھی پرسوں ہی جب آیا ہوں تو فلائٹس ڈیلے ہو رہی ہیں، لوگ پریشان ہیں. ایک عجیب صورتحال ہوئی. اور جنید بھائی یہ تو ایک پہلو ہے معاملے کا. آپ دیکھیے کہ انسانی زندگی یہ تو ڈیلے ہو گئے، اٹ کین ریزیوم بیک، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ولنریبلٹی ہے، جس یعنی فضلے کا تعلق اور یعنی 2.5 جو ہے PM 2.5، اس کو اگر 35 ہونا چاہیے تھا، اگر وہ 800 اور 900 سے بھی تجاوز کر دے تو ہماری جو پلاننگ ہے، ہماری جو پالیسی میکرز ہیں، ان کو یہ بات غور سے دیکھنی پڑے گی کہ ہمیں ایسی پالیسیز استحکام کے ساتھ سامنے لانی پڑے گی جن کے نتیجے میں ہم اپنے شہروں کے ماحول کو، اپنے ملک کے ماحول کو بہتر بنائیں. اس پہ کلام کرتے ہیں. اور میں دیکھیں وہ جو میں نے ایک حوالہ دیا تھا، میں چاہتا ہوں، میں ذرا لوگوں کو میں نے ہولڈ کیا ہوا اس وقت، کہ سرکار علیہ السلام کے اتنا کیٹیگوریکل فرمانا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور تمہارے ہاتھ میں اگر پودا ہو اور لگا سکتے ہو تو لگا لو. یعنی اس کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا شدید معاملہ ہے. ہمارے ساتھ اس وقت محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید صاحب بھی موجود ہیں، ہمیں جوائن کر چکے ہیں. پروفیسر صاحب، آپ کا ظاہر یہ شعبہ ہے، آپ ارضیات کو سمجھتے ہیں، آپ ماحولیات کو سمجھتے ہیں، آپ کی ریسرچ ہے. آپ بتائیے اس وقت دنیا کس طرف جا رہی ہے؟ یعنی یہ تو پورے ایک عالمی اسلامی کی بقا کا مسئلہ ہے جس پہ ہم نے بھی صرف نظر کیا ہوا ہے، دنیا نے بھی صرف نظر کیا ہوا ہے. کیا فرمائیں گے شجرکاری کے حوالے سے؟ بالکل صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
دیکھیں جی آپ نے بڑی صحیح بات کہی، اور اس کے اندر میں صرف 2-3 باتیں جو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے، دیکھیں اسلام نے تو ہمیں 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جی جو ایک درخت لگائے گا دنیا میں جنت میں وہ پائے گا، تو آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ ابھی میں بینگ اے مسلم بات نہیں کر رہا، میں اب بینگ اے سائنٹسٹ آپ کو تھوڑا سا ڈیٹا دینا چاہ رہا ہوں جو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ ابھی ہمارے دوست نے اسموک کی بات کی، اور جی اور بالکل انہوں نے یہ صحیح بات کہی کہ درخت کاٹنے سے اسموک بڑھ گئی ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے؟ صرف میں اگر لاہور شہر کی بات کروں، صرف لاہور کا ڈیٹا ہوئی جس پہ ہم نے اپنی ریسرچ کی ہے اور اس کا ڈیٹا پبلش بھی ہوا ہے، اس وقت جو لاہور شہر، صرف میں ڈسٹرکٹ لاہور کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا تقریباً 540 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہے جو ڈسٹرکٹ لاہور میں ہے۔ 1990 کے اندر اس لاہور شہر کے اندر 79 اسکوائر کلومیٹر جو ایریا تھا وہ اس میں درخت تھے، جو کہ تقریباً 4.5% بنتا ہے اس کا۔ 10 سال بعد ہم نے کیا کیا کہ یہ تو بڑھنا چاہیے تھا، جیسے آبادی بڑھی تو درخت بھی بڑھنے چاہیے تھے اگر ہم ایک ایک پودا ایک لگاتے، لیکن اس کے الٹ کر رہے ہیں ہم نے 1990 سے 2000 کے اندر جو ڈیٹا ہمارے پاس آیا وہ 51 اسکوائر کلومیٹر پہ چلا گیا، جو کہ 2.9%، تقریباً 1.5% ہم نے درخت کاٹ دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور پھر 2010 کے اندر کاٹ دیے نا۔ دیکھیں اگر ہم 1990 میں ہمارے پاس 4.5% درخت تھے لاہور ڈسٹرکٹ میں، تو جو 2000 کے اندر وہ درخت 2.9% رہ گئے، اور 2010 کے اندر وہ 2.9% سے مزید کم ہو کر 2.3% ہو گئے۔ لیکن بات یہیں پہ نہیں رکی، ہم نے وہی جو بات میرے دوست کہہ رہے تھے کہ کوئی سسٹینیبل پروجیکٹس یا پریارٹی نہیں رکھی کہ ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، اور دن بہ دن چیزیں خراب ہوتی گئیں۔ اس میں ہر بندہ قصوروار ہے، میں اپنے آپ کو، عوام کو، گورنمنٹ کو، ہر بندے کو اس کا میں جو ہے نا مورد الزام ٹھہراؤں گا۔ اور جو اس وقت سب سے ڈینجرس بات ہے، جو اس وقت 2017 کا ڈیٹا ہم نے لیا اور اگلا یہ 2020 کا ڈیٹا ہم یہ دسمبر کے اینڈ کے اوپر اگلے ہفتے میں آپ سے شیئر کریں گے، وہ سب سے الارمنگ ہے کہ 1990 میں تو 4.5% درخت تھے اور اب ہمارے پاس 0.6% رہ گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 4% 30 سالوں میں ہم نے درخت کاٹ دیے ہیں، اور اس وقت 79 اسکوائر کلومیٹر سے صرف 10 اسکوائر کلومیٹر درخت ہمارے لاہور ڈسٹرکٹ میں ہے۔ تو یہ صرف ایک اچھا اس میں ذرا میں چاہتا ہوں اس میں ذرا ایک شارٹ کامنٹ، ڈاکٹر صاحب ایک شارٹ کامنٹ ذرا سے یہ بھی فرما دیجیے تاکہ پھر میں علامہ ظہیر صاحب کے پاس چلوں۔ اس کا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اربنائزیشن بڑھ رہی ہے، یہ وجہ ہے، یا کوئی مافیا ہے جو انٹیگ ہو گیا، یا یہ وجہ ہے کہ ہم نے وہ صرف تمسخر اڑایا ہے ہر بات کا، اگر مثال کے طور پہ بلین ٹری پروجیکٹ اگر چلا تو ہم نے اس کا بھی مذاق اڑایا کہ جی ٹھیک ہے اس کا کیا کام ہے، کیا اس کی ضرورت ہے ہمیں؟ جی وہی بات، بالکل آپ نے صحیح بات کہی کہ اس میں اربنائزیشن اور سیٹلمنٹ ہو گئی ہیں، قبضہ مافیا، انہوں نے درخت کاٹ کر کالونیاں بنا دی، درخت کاٹ کر ہم نے گھر بنا دیے، درخت کاٹ کر ہم نے جو ہے نا پروجیکٹس لگا دیے، ایگریکلچر لینڈ کو ہم نے ختم کر دیا۔ اور لاہور کے اگر گرد و نواح میں دیکھیں تو 50 سے 100 کلومیٹر کے ایریے میں آپ کو اربنائزیشن ہی نظر آتی، سیٹلمنٹ ہی نظر آتی ہے۔ ذمہ دار نے اپنے درخت کاٹ کے اپنا وہ کہہ لیں کہ بھی جو سانس ہم لیتے تھے، صاف ہوا میں لیتے تھے، وہ ہم نے قربان کر دی صرف چند ٹکوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے ہم نے وہ سانس۔ اور اس کا صرف یہ نہیں ہوا کہ لاہور میں، اب لاہور کی گرد و نواح میں اور پوری دنیا میں یہ وبا پھیل گئی ہے، اور یہ جو ہوا کے ساتھ سموگ چلتی ہے تو یہ انڈیا سے پاکستان تک اور چائنا سے لے کر اپنا جو ہے نا ہر جگہ کے اوپر یہ سموگ کا افیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ کی بات کہی ہے میں اسی کی تائید کروں گا۔ جی ڈاکٹر صاحب اس پہ کلام کریں گے، میں چاہتا ہوں سیکنڈ فیز میں آپ سے اس پہ مزید جو ہے ہم ڈیٹیل بات کریں۔ علامہ ظہیر بٹ صاحب موجود ہیں۔ علامہ صاحب مجھے ایک بات ہی بتائیے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس پہ، چونکہ آپ ماشاءاللہ بڑی کمال گفتگو ان ڈیپتھ فرماتے ہیں، سرکار علیہ السلام کی جب اس حدیث کو میں نے پڑھا، آپ یقین مانیے میں تو لٹرلی ابھی تک اس حدیث کے اندر کھویا ہوا ہوں کہ سرکار علیہ السلام نے اتنا کیٹیگوریکل فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر قیامت قائم ہو رہی ہے اور تمہارے ہاتھ میں پودا ہو اور تم لگا سکتے ہو تو پہلے پودا لگاؤ، یعنی قیامت قائم ہونے والی ہے لیکن پودا لگا لو۔ یہ کیسی بات ہے؟ یہ تو بالکل لائف اینڈ ڈیتھ کا مسئلہ ہے، اس کا مطلب ہے۔ جی یقیناً محترم، آقا علیہ السلام کے اپنی امت کو سکھانے کے حسین اندازوں میں سے ایک انتہائی حسین اور خوبصورت انداز ہے کہ آپ نے اس کی اہمیت کو اجاگر فرمانے کے لیے امت کو یہ بتایا
کہ شجر کاری سے بڑھ کر تمہاری نظر میں اور کسی چیز کی ترجیح نہیں ہونی چاہیے، حتیٰ کہ اگر تمہیں اپنے سامنے موت بھی رقصہ نظر آ رہی ہے اور تم سمجھتے ہو کہ تم زندگی کے بالکل آخری مراحل پہ پہنچ چکے ہو اور تمہاری جان لبوں پہ آ چکی ہے، پھر بھی تم یہ کام کر سکو تو ضرور کر کے جاؤ تاکہ پوری انسانیت کا بھلا ہو۔ محترم، بات یہ ہے کہ جیسے احادیث مبارکہ میں بہت سے نیک کاموں پر اجر کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ جیسے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اجر کی بجائے نقد پیسوں کا ذکر ہوتا تو ہم میں سے کوئی بندہ بھی وہ نیک کام نہ چھوڑتا۔ اب چونکہ ہمارا مزاج ایسا بن چکا ہے، جیسے آپ دیکھیے مثال کے طور پہ کہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اگر یہ اعلان ایسا ہوتا کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 روپے ملتے ہیں، 10 دراہم ملتے ہیں، تو پھر دیکھیے کہ ہم میں سے کوئی بھی بندہ قرآن مجید کی تلاوت کبھی نہ چھوڑتا۔ چونکہ ان پر ملنے والا کر کے بتاتا ہم نے اتنا پڑھ لیا، جی چونکہ ان پر ملنے والا اجر و ثواب ہے جو ابھی تک ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن اقوام مغرب جو ہیں وہ اس کی اہمیت کو جان چکی ہیں اور انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر ان کو نافذ بھی کر لیا ہے۔ انہوں نے اپنے گھروں میں، اپنے میدانوں میں، اپنے جنگلات میں جو شجر کاری کی ہے وہ کمال کی ہے، اور وہاں پر باقاعدہ قوانین بن چکے ہیں کہ کوئی بھی بندہ، کوئی درخت، کوئی پودا نہیں کاٹ سکتا۔ اور اسلامی تعلیمات کا جہاں تک تعلق ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شجر کاری کی نہ صرف حوصلہ افزائی فرمائی، ترغیب فرمائی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ درختوں کو بغیر ضرورت کے کاٹنے پر سخت وعید کا ذکر بھی فرمایا، منع فرمایا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص کسی ایسے بیری کے درخت کو کاٹتا ہے کہ جو جنگل میں، ویرانے میں لوگوں کے لیے ایک سائے کا باعث ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور وہ بغیر ضرورت کے کاٹ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ تو جو درخت انسانیت کے لیے نفع بخش ہے، اور آپ دیکھیں درخت نفع کیسے پہنچاتا ہے۔ درخت کا نفع صرف سائے کا نہیں ہے، آکسیجن کا نہیں ہے، بلکہ اگر ہم یہ کہیں تو بے جانا ہوگا کہ درخت کا ایک ایک جز انسانیت کے فائدے کے لیے وقف ہے۔ اس کی جڑیں بھی فائدہ پہنچاتی ہیں، اس کی چھال بھی فائدہ دیتی ہے، اس کے پھل بھی فائدہ دیتے ہیں، اس کے اوپر کھلنے والی کلیاں اور پودے اور ان کی خوشبوئیں، اس کے پتے، ہر چیز فائدہ دیتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر درخت ثمر بار نہ رہے تو آخر میں اس کی لکڑی جو ہے وہ بھی انسانیت کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ گویا پورے کا پورا درخت جو ہے وہ ہر حوالے سے انسانیت کے لیے نفع بخش ہے، لیکن ہم ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے اپنی موت جو ہے اس کا سامان کر رہے ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کو معذور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ہمیں ابھی تک سمجھ نہیں آئی، جیسے محترم ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ ہم جو ہیں وہ چند ٹکوں کی خاطر جو ہیں وہ موت کا سامان کر رہے ہیں۔ اور ایک جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایسا ہی اللہ صاحب جی ایک جملہ مجھے اجازت دیجیے، مجھے درود شریف کے موقع پہ جانا ہے، فرمائیے۔ جی، جیسے معاشرے کے اندر ڈاکو ہیں، قاتل ہیں، لٹیرے ہیں، جیسے ہم ان کو برا سمجھتے ہیں، اگر ہم درخت کاٹنے والوں کو بھی اسی درجے کا بدترین بلکہ اس سے بھی زیادہ سمجھنا شروع کر دیں تو یقین جانیے کہ ہمارے معاشرے میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ صوبائی سطح کا بھی مسئلہ، وفاقی سطح کا بھی مسئلہ، یہ عالم انسانی کا مسئلہ ہے نا، اس پہ کلام کریں گے بالکل۔ اور ناظرین آئیے چلتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ نہ بھیجا جائے؟ آئیے ہم سب مل کر نہ صرف درود پاک کا نذرانہ بھیجتے ہیں بلکہ درود پاک کے نذرانے کو سنتے بھی ہیں۔ اور اس کے بعد میں ایک مثال آپ کو دوں گا، ذرا توجہ سے سنیے گا کہ ہم سوچتے ہیں کہ انڈیویجولی ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ایک چڑیا ہے ناظرین، اس چڑیا کی مثال آپ کو دوں گا لیکن اس وقفے کے بعد۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، بات ہو رہی ہے صاحب شجرکاری کے حوالے سے، اور یہ ویسے تو موضوع میں نے آپ کو کہا نا کہ بڑا ہی ارریلیونٹ قسم کا موضوع لگتا تھا، انتہائی غیر اہم لگتا تھا، لیکن آج آپ کو سننے کے بعد اندازہ ہوا ہوگا ناظرین کہ یہ کتنا اہم ترین موضوع ہے۔ یہ صرف
ہمارے صوبائی مسئلہ نہیں ہے، یہ وفاقی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عالم انسانی کا مسئلہ ہے صاحب. اور میں عالمی ادارہ صحت کے مطابق ایک آپ کو سروے رپورٹ کے بعد بس ایک جملہ آپ کو اس کو بتا کے پھر اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نہ دکھنے والے قاتل ذرات جو فضا کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کے باعث ایک اندازے کے مطابق سالانہ 70 لاکھ قبل از وقت اموات ہوتی ہیں. 70 لاکھ ناظرین، 7 ملین جسے آپ کہتے ہیں، اموات ہو جاتی ہیں. اچھا اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے صاحب کہ میں یہ سوچوں، جملے پہ غور کیجئے گا، میں یہ سوچوں کہ میں ایک پودا لگا دوں تو کیا ہوگا؟ تو پھر وہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، ان کا عمل کیا ہے؟ اخروٹ کا درخت لگائے نا، ان کو معلوم ہے کہ پھل بہت بعد میں دے گا، لیکن ان کو یہ معلوم تھا کہ جب دے گا تو کسی کو نفع پہنچائے گا. سرکار نے یہی تو فرمایا، اپنے حصے کا بیج بو دو، اپنے حصے کا پودا لگا دو. اب یاد رکھو کہ یہ صدقہ جاریہ قیامت تک تمہارے لیے ہے. کتنی مشیت اور مصلحت ناظرین. اور پھر اس چڑیا کی طرح ہم کیوں نہ بن جائیں. آئیے وہ مثال میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں نا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار کو دہکایا گیا تھا اور نمرود نے ایک الاؤ کو دہکایا تھا، منجنیق کو استعمال کیا تھا، 40 دن تک روایتیں بتاتی ہیں کہ وہ نار دہکتی رہی تھی. ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ لے کر چلی تھی اور پانی کا ایک ایک قطرہ اس آگ کے اوپر، اس نار کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتی تھی. تو کسی نے اس سے پوچھا، روایتوں میں آتا ہے کہ تیرے یہ ایک قطرے سے نار تو نہیں بجھے گی؟ اس نے کہا ہاں میں جانتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ اتنی بڑی نار میرے ایک قطرے سے نہیں بجھے گی، لیکن کل بروز محشر میرا نام نار بھڑکانے والوں میں، یعنی آگ بھڑکانے والوں میں نہیں ہوگا بلکہ آگ بجھانے والوں میں ہوگا. اسی طرح سے آپ اپنے آپ کو درخت کاٹنے والوں میں شامل مت کیجئے صاحب، بلکہ درخت لگانے والوں میں شامل کیجئے. یہ مت سوچئے کہ یہ درخت سایہ کس کو دے گا، جس کسی کو دے گا فائدہ انسانوں کو پہنچے گا، اور کل بروز محشر جب آپ کا اکاؤنٹ کھولے گا نا، اس اکاؤنٹ کے اندر لکھا ہوا ہوگا کہ آپ نے لوگوں کو اتنا فائدہ پہنچایا تھا. ڈاکٹر صاحب آئیے بات کو آغاز مطلب وہیں سے جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں کہ درخت ہماری مادی ضروریات پوری کرنے کے حوالے سے بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں. ظاہر ہے اس پہ بھی تھوڑا سا کلام کیجیے. اور جو کنٹینیوٹی علامہ صاحب کی اور ڈاکٹر صاحب کی گفتگو میں، اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، من حیث المجموعی ہماری قوم کی ذمہ داری ہے، ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی حساسیت کو ہم سمجھیں. جی جنید بھائی، سب سے پہلی بات تو میں یہاں پر اس پوری گفتگو کے تناظر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ اسلام کی اہمیت کیا ہے. اسلام کی اہمیت یہ ہے کہ اسلام نے درختوں کی اہمیت کو دنیا سے نہیں جوڑا، آخرت سے جوڑا، اور اس کی ملٹیپلسٹی، اس کی ریوارڈ کی ملٹیپلسٹی، جیسا کہ احادیث کے تناظر میں، جیسا کہ روایات کے تناظر میں، جیسا کہ اسلام کے پرسسٹنٹ بیہیویئر جو کہ 1400 سال میں رہا، اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف دنیاوی مفادات نہیں، آخرت کے مفادات. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات جسے ہمیں بہت زیادہ غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اسی تناظر نے، یعنی جو مغرب نے بنیادی طور پہ جو انوائرمنٹل سٹڈیز کا جو پورا ٹریڈیشن ہے اور پورا جو سائنس ہے، وہ یہ کیا کہتی ہے؟ وہ یہ کہتی ہے کہ انسانی مداخلت، یعنی ہمارے جانوروں کے ساتھ، ہمارے پودوں کے ساتھ تعلقات کیسے رہے. تو کیسے رہے ہمارے ماضی کے اندر تعلقات؟ ہم نے ان کو فوراً سمجھا، ہم نے ان کو سمجھا کہ یہ غیر ہے اس کی وجہ سے. لیکن جو مثال آپ نے پیش کی اتنی خوبصورت مثال ہے کہ آپ دیکھیے کہ چڑیا آگ بجھانے کی کوشش کر رہی ہے، یعنی چڑیا نے یہ سمجھا کہ یہ میرے ماحول کا مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی اسی طرح انسانوں کو، بالخصوص ہماری اس قوم کو، بالخصوص ہم سب کو ہر سٹیپ پر لینے سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کیا ہم ماحول دوست معاملہ کر رہے ہیں یا ماحول دشمن معاملہ کر رہے ہیں. ایک بات، ایک جملہ، پھر اس پہ آپ مزید ایک آدھ دو جملوں میں اس پہ اپنا انپٹ دیجئے کہ جیسا کہ علامہ صاحب نے فرمایا، بات بالکل ٹھیک ہے. آج مغرب جو ہے قوانین بنا رہا ہے کہ جی پودے نہیں کاٹے جائیں. مغرب قوانین بنا رہا ہے. بالکل 1450 برس پہلے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف درخت نہ کاٹنے، درخت اگانے، جنگوں کا کوڈ آف کنڈکٹ بھی یہ بتایا کہ وہاں بھی درختوں اور نباتات کو نہ چھیڑا جائے. تو اس سے بڑی مثال اور کیا ہوگی اس سے؟ اور دیکھیں اسی لیے دیکھیں اسلام کی جو اہمیت فی زمانہ ہے وہ کبھی نہیں ہوئی. اور وہ کیوں؟ کیونکہ اس کے جو متبادل جتنے بھی بیانیے ہیں ان میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں کیا ہے؟ اس میں قانون سازی ہے. لیکن جنید بھائی ہمارا دین تو بنیادی طور پر اخلاقیات کو انووک کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں آپ کو اس طرح عمل کرنا ہے کہ خدا بھی آپ کو دیکھ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، لہٰذا ہمیں اپنے ہر عمل میں اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہی ہے. اور یہ جواب دہی کسی سرویلینس کیمراز کے اندر نہیں آتی، بلکہ یہ جواب دہی کیا ہے؟ احساس، یہ شعور کہ ہم ایک ذمہ دار انسان ہیں، ہم ایک ذمہ دار مسلمان ہیں. تو اس لحاظ سے ہم سب کو اوور آل دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کیا کیا جائے. اچھا، اس میں پروفیسر ڈاکٹر ساجد رشید صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، اور میں جو آپ کی بات جہاں سے منقطع ہوئی تھی میں چاہتا ہوں وہیں سے آپ ربط بنا کر اپنی بات کو مکمل بھی کیجیے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے، ایک تو یہ ہماری لائف لائن کا مسئلہ ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے نا. اتنی گفتگو کے بعد یہ نچوڑ تو آ گیا کہ ایک عام سا اگر گھر میں رہنے والا، کوئی فلیٹ میں رہنے والا آدمی ہے، اس کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر میں ایک پودا بھی اپنے گھر میں رکھتا ہوں تو اس کی آکسیجن مجھے زندگی دے گی اور میرے جسم سے نکلنے والی کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ اس کی غذا بنے گی. یہ تو طے ہو گئی بات. اچھا، اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جو معاشی اور معاشرتی ضروریات ہیں، مثال کے طور پر لکڑی ہے، کوئلہ ہے، زر مبادلہ کی بات ہے، تو یہ اٹسیلف ایک بہت بڑا سورس بھی تو ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. دیکھیں اس کے اندر ابھی آپ نے بڑی اچھی بات کی، جو آپ نے مثال دی ہے اس کو میں تھوڑا سا ریلیٹ کروں گا دنیاوی معاملات کے ساتھ. وہ اس لیے اس طرح ریلیٹ کروں گا کہ اس وقت ہم نے یہ بات دیکھیں
قوانین ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیے، لیکن ان قوانین پہ عمل کون کر رہا ہے؟ ان پہ عمل کر رہے ہیں غیر مسلم، ان پہ عمل کر رہی ہیں ڈیولپ کنٹریز. ہم نے وہ عمل چھوڑ دیا. قوانین موجود ہیں، پاکستان میں بھی قوانین موجود ہیں، لیکن اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. اچھا امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ ابھی یہ میرے ایک بھائی نے بڑی اچھی مثال دی کہ اگر اس کو ڈالر یا روپے کے ساتھ اس کا اجر دیا جاتا تو اس وقت سب مسلمان سب سے آگے ہوتے. تو میں یہی بات کہنے لگا ہوں کہ جی تو اخلاقیات کی بات تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس وقت من حیث القوم اس وقت جو ہمارا پرابلم ہے کہ ہم اخلاقیات کے ساتھ ساتھ جب تک ڈنڈا ساتھ نہ ہوگا تو اس وقت تک بات نہیں بنے گی. اور یہ میں کچھ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کی بات کرنے لگا ہوں کہ اگر یہاں پہ لاہور شہر کے اندر، اب یہ میں حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کے لیے یہ چند تجاویز دے رہا ہوں آپ کے توسط سے کہ اگر وہ ان پہ عمل کریں تو میرا خیال ہے کہ اگلے 10 سال تک لانگ پلاننگ میں ہم یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں. پہلی بات، جو ہاؤسنگ سکیم گورنمنٹ منظور کرے وہاں پہ ابھی تک انہوں نے کچھ پرسنٹیج رکھی ہے، جی اتنے پرسنٹ پارکس اور اتنے پرسنٹ وہ ہوگا، اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اور میرا خیال ہے اس پرسنٹیج کو اگر ہم بڑھا کر، میں نے ایک سٹڈی کی تھی کہ 20 سے 25% اگر کسی بھی ہاؤسنگ سکیم میں ایریا گرین لینڈ کا ہو جس پہ درخت ہوں، پارک ہوں، جہاں پہ بچے کھیلیں اور آکسیجن وہ اس کالونی کے لیے آئے تو یہ مینڈیٹری ہو، نمبر 1. اور وہ کیوں کریں؟ سر قطع کلام کی معذرت، ڈاکٹر صاحب قطع کلام کی معذرت، میں آپ کو بتاؤں یہ جو سوسائٹیز کا ایکٹ ہے، سوسائٹیز کا جو ایکٹ ہے اس کے بائی لاز کے مطابق جو امیونٹیز ہیں وہ 45% ہونی چاہیے. 45% ہمارے یہاں نہیں اس پہ عمل ہوتا، نہیں ہوتا. یہ وہ امیونٹیز میں وہ اپنا جو بات کر رہا ہوں میں صرف بات کر رہا ہوں جی پارکس اور اس امیونٹیز میں وہ سرکاری بلڈنگز بھی لے آتے ہیں، اس میں وہ ٹیوبویلز بھی لے آتے ہیں، یہ سارا ڈال لیتے ہیں نا. یہی وہ چکر ہے جس کے اندر میں صرف کمپلیٹلی بات کر رہا ہوں کہ 25% از اونلی فار ٹری پلانٹیشن اینڈ گراؤنڈز، دیٹس آل. اس میں کوئی سرکاری بلڈنگ، کوئی دفتر اور کوئی چیز اس امیونٹیز میں نہ شامل ہو. وہ کیا کرتے ہیں کہ 45% بائی لاز میں ہے، جس میں سے 30 اور 40% تو وہ اپنی سرکاری عمارتیں اور یہ بنا لیتے ہیں اور 5% صرف چھوڑتے ہیں پارک کے لیے. تو میں اس کو کیٹیگریکلی اس میں. دوسری بات، ہاؤسنگ سکیم والوں کو ٹیکس ریبیٹ دیا جائے. وہی بات کہ اگر مجھے پیسے مل رہے ہیں، میں ہاؤسنگ کی بنا رہا ہوں تو میں کہوں گا اچھا یار یہ میں بالکل بنانا چاہیے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو لوگ وہاں پہ رہیں گے وہ اس پہ سانس لینے میں آسانی ہوگی. تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہاریزنٹل کی بجائے اب پوری دنیا کے اندر ورٹیکل جو ہے پلانٹیشن، ٹری پلانٹیشن سٹارٹ ہو گئی ہے. ہمیں اپنے جو فلیٹس ہیں، ہمیں اپنے جو گھر ہیں اس میں ورٹیکلی، اگر جگہ نہیں ہے تو ورٹیکلی ہم جو ہے نا وہ پودوں کی گروتھ کر سکتے ہیں. گملے ورٹیکلی ہم لٹکا سکتے ہیں اور اس میں سے جو پودے ہیں انڈیجنس پودے. ابھی آپ لاہور شہر کے اندر دیکھیں، میرے سارے دوست بیٹھے سن بھی رہے ہیں، مجھے کوئی بندہ بتا دے اب کتنی بیری کے درخت لاہور میں کبھی دیکھے ہم نے؟ بیری کے درخت جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں. کبھی آج سے 25 سال زمانے میں قطع کلام کی معذرت ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. میں تھوڑا سا بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں، وقت کی کمی بھی ہے. آپ بیری کے درخت کی بات کر رہے ہیں صاحب، بات یہ ہمارے بچپنے میں بادام کے درخت ہوا کرتے تھے، ہمارے بچپنے میں آم کے درخت ہوا کرتے تھے، ہمارے بچپنے میں جو اپنا آپ کو یاد ہوگا ببول کے درخت ہوا کرتے تھے جناب، وہ پیپل کے درخت ہوا کرتے تھے، نیم کے درخت ہوا کرتے تھے جن کے سائے میں ہم بچے کھیلا کرتے تھے. آج تو ساری روایات ختم ہو گئیں. اچھا علامہ صاحب، میں اب چاہ رہا ہوں ذرا وائنڈ اپ نوٹ کی طرف جا رہے ہیں. بنیادی طور پہ آپ کوئی کمپریہنسو سجیشنز دیجئے اس وقت حکومت وقت کو بھی، کیونکہ ایک پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں. میں نے آپ کو کہا نا کہ بلین ٹری پروجیکٹ ہے تو ہم تمسخر اڑاتے ہیں، صوبے ایک طرف، وفاق ایک طرف. یہ ایک ایسا میرا خیال ہے سینٹرلائز اور سنکرونائز سسٹم ہونا چاہیے. یہ انسانی بقا کا، پاکستانیوں کی بقا کا مسئلہ ہے. اس پر کیا کرنا چاہیے حکمران طبقے کو؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایک عام مسلمان اس وقت کیا کر سکتا ہے؟ یعنی آج پہلے سٹیپ لینا ہے تو پہلے سٹیپ کیا ہونا چاہیے؟ محترم، میں اس سلسلے میں پہلی گزارش تو یہ کروں گا کہ سب سے پہلے ہمیں ان کی افادیت کو سمجھنا ہے. جیسا کہ آج کی ساری گفتگو جتنے بھی ہمارے اسکالرز ہیں بڑے خوبصورت انداز میں اس چیز کو اجاگر کر رہے ہیں کہ یہ ہماری زندگی ہے، ہماری حیات ہے، ہم اسے سمجھیں. اور آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے مجھے ایک اور روایت یاد آ گئی، ایک حدیث پاک، میں اس کا مفہوم بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام صرف یہی نہیں چاہتا کہ ہم شجر کاری کریں، بلکہ دین اسلام میں جو درخت لگایا جائے، جو پودا لگایا جائے، اس کی دیکھ بھال کیسے کی جائے، اس کی حفاظت کیسے کی جائے اور اس کو نقصان سے کیسے بچایا جائے، اس کے بارے میں بھی ہدایات موجود ہیں. ایک حدیث پاک سے حاصل میں ملتی ہے کہ ایک چھوٹے صحابی تھے، چھوٹی عمر کے بچے تھے، تو وہ کسی درخت پہ پتھر مار کے تو اس کا پھل اتارا کرتے تھے.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب ان کا مسئلہ پہنچا تو سرکار نے ان سے پوچھا تم کیوں پتھر مارتے ہو؟ تو عرض کی حضور میں وہ کھجور کھانے کے لیے، پھل لینے کے لیے، تو آپ نے منع فرما دیا اور اجازت دی کہ جو نیچے گرا ہوا پھل ہے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں ہمارا دین تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ اگرچہ اس کو دیکھا جائے تو لوگ کہیں گے کہ پتھر کا نقصان کسی انسان کو ہو سکتا ہے اس لیے منع فرمایا، یہ بات بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اس سے درخت کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ تو ہمارا دین تو دین اعتدال بھی ہے، دین حسن بھی ہے، اور ہر چیز کے ساتھ پیار اور محبت کا حکم دیتا ہے۔ درختوں کو اگر آپ نے پھل اتارنا ہے تو وہ بھی احسن طریقے سے اتاریں تاکہ ان کو نقصان نہ پہنچے۔ سبحان اللہ۔ سر سجیشن حکومت کو حکومت کو جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حکومت اگر سکولز میں، کالجز میں، تعلیمی اداروں میں یہ لازم کر دے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ آئے گا وہ اپنے ساتھ ساتھ جیسے وہ دیگر مضامین پڑھتا ہے اس کے نمبر اس کو ملتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ 1 یا 2 پودے لگائے گا اور جتنا عرصہ وہ پڑھتا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ پودے کی دیکھ بھال بھی کرتا رہے گا، جس وقت اس کا فائنل ایگزام ہو تو اس کے نمبر بھی اس کے ساتھ لگائے جائیں۔ واہ، ویری گڈ سجیشن، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ بس وائنڈ اپ نوٹ مجھے فرمائیے کہ جو بیماریاں ظاہر جنم لے رہی ہیں اس کا بھی ذرا سا تذکرہ ساتھ ساتھ تاکہ لوگوں کو اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ ہو، اور وہی بات ہے کہ کیا میسج دینا چاہیں گے صاحب کہ آج ہمیں معاشرے میں من حیث المجموعی ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اچھا جنید بھائی، سب سے پہلی بات تو میں تمام دوستوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری سوسائٹیز بن رہی ہیں ان کو آباد کرنے اور ان میں انویسٹ کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ کتنی ماحول سازگار ہوں گی۔ دعوے تو سپرفیشلی بہت ہوتے ہیں، کاغذوں کا پیٹ بھر دیا جاتا ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے، رشوتیں دے کر کرپشن کر کے سارے کام سب کام ہو جاتے ہیں۔ اچھا دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہمیں چوکنا ہونے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی گفتگو کی گئی کہ ہمیں لاز بنانے چاہیے، ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، لیکن میں بحیثیت یعنی کہ چونکہ میرا کام اسلامک سائنس کے اوپر رہا اور جس کو میں نے آپ سے شیئر بھی کیا تھا، اس کی سجیشن تو بہت عام ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ایتھکس یعنی اخلاقیات کو انووک کرنا ہے۔ ہمیں لوگوں کے اندر اس بات کی ذہن سازی کرنی ہے کہ اس کا آپ کو ثواب بھی ملے گا اور اس کا ایک ٹریڈیشن سے تعلق بھی ہے، یہ کوئی باہر سے امپوز نہیں ہوئی۔ تو جب انسان خود اندر سے کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ تبدیلی ممکن۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین بس ایک جملہ میں عرض کر رہا ہوں، آج کووڈ-19 کی وجہ سے سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے نا، انسان کا سانس گھٹ جاتا ہے، پھیپھڑے کام نہیں کرتے۔ مسئلہ صرف اتنا ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ صاحب یہ سانس کا پرابلم ہے، اور انسانی زندگی کا تعلق سانس ہی سے ہے، اور سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، آکسیجن کے لیے نباتات کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا ان نباتات کو پروٹیکٹ کیجئے۔ آپ صرف نباتات کو پروٹیکٹ نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آخری کامنٹ آپ سے میں لینا چاہ رہا ہوں ڈاکٹر ساجد صاحب کہ فائنل کامنٹ آپ کیا دینا چاہتے ہیں لوگوں کو، یہ بتائیے۔ جی یہ بڑی اچھی سیشن تھی، اور ہم نے اس پہ جو ابھی میرے بھائی نے بات کی ہے ہم نے امپلیمنٹ کر دیا ہے۔ کالج آف ارتھ انوائرمنٹل سائنس جامعہ پنجاب کے اندر ہمارے پاس جو بی ایس میں اسٹوڈنٹ آتا ہے ہم نے اس کو 10 درخت دیے ہیں، اور ہم نے کہا 10 میں سے جب فائنل میں جائے تو 5 درخت آپ نے جو ہے نا وہ پودوں سے درخت بننے چاہیے، ایک تو یہ، اور یہ ہر گھر کے اندر اگر ہم ایک درخت لگائیں تو جتنی ہماری آبادی ہے تو یہ بھی ایک ہے۔ یہ گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی ذمہ داری ہے، اور آپ کے میڈیا کے توسط سے یہ بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ میڈیا جو ہے اس کمپین کو جاری رکھے، کیونکہ ہمیں یاد دہانی ہم بھول جاتے ہیں، بار بار اس کی یاد دہانی کرانا بہت ضروری ہے۔ جی بالکل ٹھیک ڈاکٹر صاحب، ہم نوک کرتے رہیں گے، ہمارا تو کام ہے دستک دینا، اور نام ہے وہ اہل سیاست جانے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ناظرین کرام آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں، اور بس جب ہم وائنڈ اپ نوٹ پہ جائیں گے تو ہمارے ساتھ ملک معروف شناخت جناب حسان خورشید میرے بھتیجوں کی طرح موجود ہے، خوبصورت سا کلام آپ کو سنائیں گے، اور چلتے ہیں جناب کتاب الشفا کی جانب۔ اور کھیتوں اور باغات کی شادابی کا عمل ہے وہ ذرا توجہ سے سنیے گا، خاص طور پہ جو کسان طبقہ ہے جو ہمیں اس وقت اندرون پنجاب، اندرون سندھ، اندرون بلوچستان دیکھ رہا ہے یا اندرون سرحد دیکھ رہا ہے، ان کو جو ہے بڑا یہ وظیفہ کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک یا حلیمو 1000 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں بھگو کر وہی پانی کھیت میں ڈالنے سے وہ کھیت اور باغ ہمیشہ کے لیے سرسبز و شاداب رہتا ہے انشاءاللہ۔ ہر شخص کم از کم، وہی بات ہے ناظرین، ایک درخت، بس یہ نیت کر لیں کہ میں نے ایک درخت انشاءاللہ آج ضرور لگانا ہے تاکہ ماحولیاتی جو آلودگی ہے اس کو بھی ختم کروں، اور کل بروز محشر سرکار علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے سرکار علیہ السلام سے درخواست کروں گا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تھا اس صدقے کو آج قبول فرما لیجئے۔ آئیے جناب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اپنے اندر اس بردبار درخت جیسی صفات پیدا کرو جو خود تو دھوپ میں جلتا ہے لیکن اپنے ساتھ وابستہ مخلوق کو اپنے پھل اور سائے کے ذریعے نفع پہنچاتا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ٹویٹر پہ ہمیں فالو نہیں کیا، فالو کیجئے۔